أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 141. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأ اگائے پیدا کیے جناتن باغات معروشاتن چھتوں پر چڑھائے جانے والے وغیر معروشات اور چھتوں پر نہ چڑھائے جانے والے. جیسے انگور کے درخت آپ دیکھتے ہیں کہ انگور کے درخت جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے، وہ چھتیں بنائی جاتی ہیں اور ان پر ان کو لٹکایا جاتا ہے. دوسرے درخت ہیں جیسے آگے آ رہا ہے کہ والزیتون والرمان، یا کھجور کے درخت ہیں تو وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھتوں پر چڑھائے جانے والے اور چھتوں پر نہ چڑھائے جانے والے، والنخل، اور کھجور کے درخت بنائے اگائے، والزرع مختلفا اکلہ، اور الگ الگ طرح کے فصلیں اگائے، اناج اگائے، والزیتون، اور زیتون کا درخت، والرمان، اور انار، متشابہن، ملتے جلتے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ، اور الگ الگ بھی. اگر آپ زیتون کو دیکھیے اور کھجور کو دیکھیے تو بعض دفعہ آپ کو اس کے پھل ایک دوسرے سے سملر دکھیں گے، لیکن مزہ اور ٹیسٹ میں بالکل الگ الگ. پھل کا بھی ایک ہی ہے، مثلا آم کا ہی پھل لے لیجیے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بالکل سملر ہے، لیکن اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو ایک ہی نسل کے آم میں الگ الگ کا ٹیسٹ، الگ الگ کا مزہ رہتا ہے. کلوا من ثمرہ، اس کے پھل کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل آئیں، وآتوا حقہ، اور اس کا حق دو، یوم حصادہ، اس کے کٹائی کے دن. اس حق سے کیا مراد ہے کہ جب بھی کوئی فصل، چاہے وہ پھل ہو یا اناج ہو، جس دن وہ کٹتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ عشر دیا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ. اگر ڈائریکٹلی آسمان کے پانی، بارش کے پانی سے اس کی پوری کھیتی ہوئی ہے تو 10واں حصہ اس کا دینا ہے. ورنہ اگر خود کا پانی لگا کر کے، سینچائی کر کے وہ اناج ہوا ہے، فصل ہوئی، تو 20واں حصہ دیا جاتا ہے. ولا تسرفوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی مت کرو. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، سارا کا سارا صدقہ کر دینا. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باغ کا پورا پھل
غریبوں میں تقسیم کر دیا، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ آیت اتری۔ زیادتی کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو غیر اللہ یعنی جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا نہیں ان کے نام سے کر دینا، بتوں کے، دیوی کے، دیوتاؤں کے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ان چیزوں کو گناہ کے اور حرام کے کاموں میں یوز کرنا۔ اور چوتھی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال کرنا، یہ سب زیادتی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں اکثر دنیا میں ان کو افسوس کا اور ریگریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And it is he who causes gardens to grow, both trellised and untrellised, and palm tree, and crops of all kinds of food, and olive and pomegranate, similar and dissimilar. Eat of each of its fruit when it yields, and give its due, zakah, on the day of its harvest, and do not be excessive. Indeed, he does not like those who commit excess. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ انسان اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے انتظام کرتا ہے ہمارے کھانے کے لیے فوڈس، اس میں غور کرے اور دیکھے کہ کتنی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین سے نکالتا ہے، اور اس کا جو درخت ہے، اس کے بیج ہے، اس کے پتے ہیں، کس طرح ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور انسان نے نہیں بنایا بلکہ ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا حق ادا کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔